آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں، یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا؟ اتنی سی باتوں پہ جہنم ہے بھائی، اتنی سی باتوں پہ، یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں، جہنم میں ڈال۔ بھائی اتنی سی بات ہے نہیں، کیونکہ دعویٰ یہ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے۔ آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا۔ اب یہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے، یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں، چھوڑو۔ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے، وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ دیتا کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر بھیج دوں گا۔ خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 دعوے کیے، یہ میرے میسنجر ہیں اور لاسٹ میسنجر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے۔ اس دعوے میں اللہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ان کی تعلیمات کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا۔ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے اللہ کے ذمے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کرتے۔ یہ حفاظت خود اس کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں، ورنہ کسی یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا، ناممکن، اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے 2 پہلو ہیں، خوب غور سے سنیں، 2 پہلو ہیں آپ کی سیرت کے۔ ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ خدا کی طرف سے کوئی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ، خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ آخری نبی ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا، اسی میں یہ خود بخود دعویٰ ہو گیا کہ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا، جبکہ اس زمانے میں محفوظ کرنے کا کوئی انتظام، ایسا پراپر انتظام نہیں تھا جو بعد میں لوگوں میں ایجاد ہوا ہے۔ تو لکھنے والے چند گنے چنے لوگ تھے، لکھتے بھی چمڑوں پہ اور کاغذوں پہ، جس کے گمنے کا بہت امکان، تحریف کا بہت امکان، مگر ایسا انتظام کیا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 2 قسم کی ہیں، جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں۔ ایک وہ تعلیمات جو اصل ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ ان باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے، یہ اصل ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا جو اصل نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی ذاتیات سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا، اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہیں ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں۔ ایک تو ہے نا آرڈر، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تو اصل ہے نا جس کے لیے سفیر کو بھیجا جائے۔
اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے اس کی ایسی حفاظت کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا. پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا, صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو دو دانت تھے ان کے درمیان میں خلا تھا, تھوڑا سا ڈسٹینس تھا, تھوڑا سا بول لو فاصلہ تھا. یہ کتنی معمولی سی بات ہے یار. کوئی سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے, آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا, ہے بھائی؟ بہت ہی ایک بھائی تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اس سے. لیکن امام ترمذی یہ بات بیان کر رہے ہیں. لیکن امام ترمذی کو پتا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. امام ترمذی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا, یہ دعویٰ کر دیا, یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں. کہ کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ آپ مورخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتا چلا, وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اس اتنی مضبوط نہیں ہوتی. اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی سند لے کر آئیں گے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن, امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا. وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا؟ بھائی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر, مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا جو منذر کے بیٹے ہیں. بھائی ابراہیم ابن منذر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا, ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری, مجھ سے عبد العزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں. بھائی عبد العزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا؟ جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم, مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا. حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سینکڑوں ہیں, یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ, وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں. اچھا جی, اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا؟ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ, وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا. بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب, مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا. ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ. قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس, مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے. سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر, اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے, ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں, ایک بات بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو سند کے بغیر امت اس کو قبول بولو
ایسا خاندانی پروٹوکول خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, ایسی حفاظت کی گئی. اللہ ان غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے جس کے دانتوں کے درمیان خلا, اس گیٹ اپ کو بیان کرنے کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے, سوچو اس کے آرڈر کیسے میں نے محفوظ کیے ہوں گے. یہ پروٹوکول اس کائنات میں آج تک کسی کو بولو نہیں ملا. ہم یہ سیرت سن کے خوش ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے, لیکن اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلموں کی طرف بھیجے گئے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. قرآن کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں. میسنجر کا کام حکم پہنچانا ہوتا ہے, منوانا بولو نہیں ہوتا. حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے, الفاظ کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن بھی اللہ کا پیغام, الفاظ بھی کس کے؟ اللہ کے. تو جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا, جو پیغمبر نے قرآن پہنچایا, اور وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے, اس میں بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی. خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا, اللہ کے پیغامات, ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں, کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا. تہجد پڑھو, نہیں پڑھو ٹھیک ہے, پڑھ لو گے اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تو ضروری نہیں. اشراق پڑھ لو اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تو کچھ غریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے, وہ تمہاری مرضی. لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق ہے. داڑھی رکھنا ضروری ہے, اور بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. بڑے بھائی کے لیے چھوٹے یتیم بچوں کا مال, بلکہ جو حمل ہے نا ماں کے پیٹ میں, اس کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا زندوں کا اور بڑوں کا حصہ ہے. ایک دن کے حمل کا وہی حصہ ہے جو بال بچوں والے آدمی کا حصہ ہے. اس حمل کو بھی ماں کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ خدا کے احکامات ہیں جن میں اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح اپنے دین کو واضح کر دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو, کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں ہے. جزا آخرت میں ہوگی. اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان نصیب کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب کرے, اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.